جعفریہ وکیل آل عمران جناب علامہ سید علی باقر نقوی آپ کراچی رونے کے ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلوات پڑھیے گا۔ توجہ ہے جزائر محترم، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ میں معذرت چاہ رہا ہوں سرکار، اس موضوع تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے، مگر میرا سامعین میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور بڑے حکموں کے بعد میں نے راجہ سنین کا حکم ہے، شاہ جی کا حکم ہے، اور بھی دو تین افراد ہیں ان کا حکم ہے، وہ موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر وہ موضوع آپ تک پہنچ گیا تو کل انشاءاللہ ہم شریکت الحسین ثانی زہرا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا فضائل پڑھیں گے۔ شرط ہے کہ اگر آج کا فضائل آپ نے برداشت کر لیا تو، نہ کیا تو جیسے ہم نے کل خیبر پڑھی ہے، کل خندق سنا کے ہم آپ سے اجازت چاہ لیں گے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے عزیزان محترم، حمد ہے اس اللہ کی جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہی مالک یوم الدین ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں؟ بس میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا، جزاک اللہ ہوگی، بڑا لطف آ جائے گا آپ کو۔ اے حبیب، جو تمہاری محفل میں لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میری بات یاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اے حبیب، جو تمہاری محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں اکثریت گدھوں کی ہے۔ توجہ نہیں کرنے چاہیے، اکثریت گدھوں کی ہے، انہوں نے کتابیں اٹھا رکھی ہیں، پڑھتے نہیں۔ جو کیوں نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے اپنے گھروں میں کتابیں سجا تو رکھی ہیں مگر یہ پڑھتے نہیں۔ پھر قرآن کی آیت ہے مثل القلب مثلہ ہی، کچھ لوگ تمہاری محفل میں کتے ہیں۔ مثل القلب ہی مثلہ ہی، کچھ لوگ کتے جیسے ہیں جو تمہارا کھاتے ہیں اور تم ہی پہ بھونکتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مثل الطیر الذی، تمہاری محفل میں کچھ پرندوں کی مثل ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں، توجہ نہیں کر رہے، اور کچھ اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں۔ اب رسول کی محفل میں تین قسم کے لوگ ہیں، توجہ نہیں ہے آپ؟ پہلی مثل ہے گدھوں کی، دوسری مثل ہے کتوں کی،
تیسری مثل ہے پرندوں کی. توجہ نہیں کریں. پھر اللہ نے سورہ مدثر میں کہا اے حبیب تمہاری محفل میں گھبرا تو نہیں ہے. یہ آیت وصول کیجئے, توجہ کیجئے گا. پہلی مثل کن کی ہے؟ دوسرے, تیسرے. اب آیت وصول کیجئے گا. ہو بتائے یحافل یومئذ, اے حبیب تمہاری محفل میں جتنے گدھے ہیں, جتنے کتے ہیں, جتنے پرندے ہیں, یہ اللہ کے شیر سے حسد کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ تھکے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ سنائیے تاکہ موضوع شروع کیا جائے. جو سمجھ رہے ہیں وہ میں داد دیتا ہوں, جو نہیں سمجھ رہے اب ان کا نصیب ہے. جو گدھے ہیں, جو کتے ہیں, جو پرندے ہیں, وہ اللہ کے شیر سے حسد کرتے ہیں. یہ نقصان ان کا ہے, شیر کا نہیں ہے. یہ شیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ یہ جو گدھے ہیں جو کتابیں نہیں سنبھال سکتے وہ میرے شیر سے کیسے لڑ سکتے ہیں. جو کتے, یہ کتے بھونکتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. یہ پرندے کبھی شاخ پہ ہیں. بیٹا اگر اٹھنا ہے تو بھی اٹھ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے دیوار والے میرے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے. ابھی تمہاری محفل میں کچھ لوگ ہیں جو گدھوں کی مسل ہیں. حضور میں نے وہ موضوع بیان کرنا چاہا جہاں تک اب یہاں پہنچے نہیں ہیں. جو پہنچے گے ان کو میں داد دوں گا. سلطان صاحب ان کو سنبھالیے گا, شادی بہت توجہ کیجیے گا. کچھ لوگ گدھے ہیں, کچھ کتے ہیں, کچھ پرندے ہیں, اور یہ اللہ کے شیر سے حسد کرتے ہیں. اب تفسیر در منشور اہل سنت کی کتاب ہے, سیوطی بھی اہل سنت کی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں الاسد والخمیس اسد, کہ شیر کی 5 قسمیں ہیں. توجہ میرے ساتھ بولیے گا. شیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم زیغم. شیر کی 5 ذات ہیں, 5 نسلیں ہیں. توفیق دیجیے میرے ساتھ مل جائے. یہ بھی مجلس میری شروع نہیں ہوئی, یہ بھی میں صرف تمہید بات رہا ہوں. پہلا زیغم, دوسرا زرغام. یہ شیروں کے نام ہیں. پہلے شیر کا نام, دوسرا, تیسرا اسد. تیسرے شیر کا نام ہے اسد. چوتھے شیر کو عربی میں حیدر کہتے ہیں. اور 5واں شیر میں نے بھی بتانا ہے, پہلے میں بتا دوں کہ زیغم کسے کہتے ہیں. زیغم اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹے تیار رہے. 24 گھنٹے تیار رہے کہ دشمن نظر نہ آئے, صرف دشمن کی خوشبو آ جائے, بس اس خوشبو کے ذریعے اس تک پہنچنے والے کو زیغم کہتے ہیں. اور زرغام اسے کہتے ہیں کہ جو پکڑ لے, کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اس کے پنجوں سے نکل جائے. اور اسد اسے کہتے ہیں جو ایک شکار پہ حملہ نہیں کرتا, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان پہ حملہ کروں جو جھڑمٹ بیٹھا ہے, کہ جو 5-10 شکار بیٹھے ہو تو وہ اکیلا جائے گا حملہ کرنے کے لیے. اور حیدر کسے کہتے ہیں جو پکڑ کر کھڑا کرتا ہے کہ یا مجھے جھک یا بھاگ جا. میں گونگوں سے خطاب نہیں کرتا, جن کی زبان ہے میرے ساتھ ضرور بولے. پہلا زیغم, دوسرا زرغام, تیسرا اسد, چوتھا حیدر. سیوطی کیا کہتا ہے؟ العربۃ فی الاسد ہو والامت ہی شاکر ہو والکمات ہو حیوانات ہی وسامت ونطق فی البیات بیوتن فی طہارکم تطہیر. جب یہ چاروں شیر جنگل میں نکلتے ہیں, چونٹی سے ہاتھی تک سب اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں. پرندے ہوا میں اڑنا چھوڑ دیتے ہیں,
مچھلیاں پانی میں خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ 4 شیر نکل پڑے ہیں، مگر سوتی کہہ رہا ہے کہ جب چاروں شیر جنگل میں جاتے ہیں تو اتنے میں یہ بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے عباس آ گیا، عباس آ گیا۔ میں نے فضائل پڑھنا ہے، آپ سمجھ گئے۔ عربی میں 5ویں شیر کو عباس کہتے ہیں، 5ویں شیر کو عباس، اور شیر 5واں ہی بولتا ہے، گھبرائے میں تو نہیں ہے، توجہ ہے، شروع کی جائے۔ اب چلتے ہیں، یا یہی ہوتی ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں میں نے کیا پڑھنا ہے۔ شہنشاہ عباس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ام البنین، ایسے ہی ہے، اصل نام ان کا فاطمہ، کنیت ام البنین، ترجمہ بیٹوں کی ماں ہے۔ آپ کی اور میری یقیناً بہن قواری کوئی نہ کوئی تو ہوگی، میری بہن بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی۔ آپ کو اچھا لگے گا آپ اس کو کمال بن بھی کہنا شروع کر دے بیٹوں کی ماں؟ میرے سامنے ان کے سر سے بات کر، یہ بی بی جب دنیا میں آئی ہے تب سے اس کا نام ہے ام البنین۔ اللہ نے توجہ نہیں کیا، جب یہ بی بی دنیا میں آئی تو اس ام البنین کی والدہ کا نام ہے جناب سلیمہ، والد کا نام ہے جرام، توجہ ہے۔ خواب آیا تھا بی بی کو، ایک بی بی آتی ہے اور کہتی ہوں سلمہ اس کا نام ام البنین رکھو اور نام اس کا فاطمہ رکھو، کنیت ام البنین رکھو۔ بی بی بڑی ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا میرے ساتھ اب لیے گا۔ اب تھوڑا سا ہمیں تاریخ کے جھڑوں کے میں جھانکنا ہے اور آپ سے اجازت چاہیے ہے۔ بی بی تھوڑی بڑی ہوئی، خواب آیا بی بی کو، اٹھی بڑی بے چینی سے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا میرے ساتھ ہے نا؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ سنائیے تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ نعرہ حیدری، جو ہے بس آپ فریش ہو جائیں، بات تبھی لطف آئے گا۔ بی بی کو خواب آیا، اس صبح اٹھ کے اپنی ماں کو کہتی ہے ماں مجھے خواب آیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو بی بی کا واسطہ جملہ ضائع نہیں کیجیے گا۔ کہا بیٹا کیا خواب آیا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیدہ شمس، میرے اس ہاتھ میں سورج ہے، آپ نے توجہ نہیں کی ہے، اور میرے اس ہاتھ میں چاند ہے، میری گود میں ایک چاند ہے۔ کیا کروں میں، آپ لوگوں کا آپ سے خاموش ہے، مگر نہ میں دیکھیے ابھی خندق پہ آ جاؤں گا میں، اگر آپ میرے ساتھ دیکھو تو خندق پڑھنا شروع کر دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اس ہاتھ میں سورج، اس ہاتھ میں چاند، گود میں ایک چاند، بے نلین ہو والہی نجومے کا، میرے پیروں کے نیچے ستارے ہیں۔ بی بی نے کہا مجھے تو اس کی تعبیر نہیں پتا، کیا کریں؟ کچرے خلیفہ وقت کے پاس ہوتے ہیں، جو ہے عزیزان محترم نہیں، سرکار کے پاس آئے تعبیر کے لیے، کوئی بھی ہوگا، ہمیں اس سے نہیں ہے کہ کوئی بھی ہے کیا ہے، تعبیر کے لیے آئے، سرکار مسلمان تھے، انہوں نے خواب سنا، انہوں نے کہا بھائی میں تو تعبیر نہیں نکال سکتا، اس ساتھ والے محلے میں ایک شمون نامی یہودی رہتا ہے، مجھے بھی جب خواب آتا ہے تو میں رات کو چھپ کے اسے سنانے جاتا ہوں، تو آپ بھی جائیں۔ یہ دونوں ماں بیٹی جناب سلیمہ اور جناب ام البنین دن میں اس کے پاس جاتی، تو اس نے جب دیکھا دو بیویوں کو آتے ہوئے، بے یقدم ہی مجھے کام آتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے ادب میں اور کہتا ہے بیوی مجھے معلوم تو نہیں آپ کون ہو، مگر حجاب بتا رہا ہے کہ آپ مریم کی سردار ہو۔ انتما سیدات المریم، آپ دونوں مریم کی سردار ہو۔ بیویوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا مگر ہم تمہیں خواب سنانے آئے۔ کہا سنائیے۔ کہا بیوی نے کہا کہ میرے اس ہاتھ میں سورج ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس ہاتھ
گود میں چاند ہے، میرے پیروں میں ستارے۔ اب اس نے تورات اٹھائی، توجہ ہے یا نہیں؟ تورات کھولی، کبھی بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی سورج ہوگا۔ محترم آپ کی بات جو ہے آپ نے خاموشیاں توڑیں، توجہ کیجئے گا۔ آخری نبی سورج ہوگا، اس کا جانشین چاند ہوگا، اس جانشین کے گھر میں ایک چاند آئے گا، توجہ کیجئے گا، اور وہ جو نبی ہوگا نا اس کے صحابہ ستاروں کی مثل ہوں گے۔ تو بی بی کے اس ہاتھ میں نبوت ہے، اس ہاتھ میں ولایت ہے، گود میں قمر بنی ہاشم ہے، پیروں میں ستارے ہیں۔ توجہ نہیں کرنے دار محترم، بہرحال مختصر قصہ مختصر میں نے آگے بڑھنا ہے، توجہ ہے۔ وہ 5واں شعر یاد رکھیے گا، جہاں میں نے آنا ہے وہ 5واں شعر یاد رکھیے گا۔ اب تو ہو گیا سرکار کا، بی بی گھر پہ آتی ہے 1 سال بعد، توجہ ہے، سلمان آتے ہیں، مولا بیت اللہ بے نزل ولی، بے نزل ولی، بے نزل ولی، مولا جیسے کعبے میں علی آیا تھا نا، ایسے ہی علی کے گھر میں آج پھر علی آیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور فوراً رسول علی کی زبان سے آیت نکلتی ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے آگے چلنے کی قسم، چاند کے پیچھے چلنے کی قسم۔ اس سورج سے مراد کون ہے؟ نہیں سرکار نہیں، سورج سے مراد رسول نہیں، مجھے پتا بھی کہ یہ مبالغہ میں چلنے کا سین ہے۔ ابھی نہیں میری بات سنو، وہ اور ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا ادبرها واللیل اذا سخرها، وہ ہے کہ سورج کے آگے چلنے کی قسم، درمیان میں چلنے والی رات کی قسم، اس کے پیچھے والے چلنے والے چاند کی قسم۔ یہ تو طے شدہ بات ہوگی کہ رسول سورج ہے تو علی چاند ہے۔ چاند کا کام ہے ہمیشہ پیچھے چلنا، چاند آگے نہیں چل سکتا، مگر میں نے معراج میں دیکھا ہے سورج پیچھے پیچھے ہے۔ اور قرآن سے آشنا ہے، مگر سورج کا کام ہے آگے چلنا، چاند کا کام ہے پیچھے چلنا۔ مگر چونکہ یہ بولو نا محمد ہے، ہر ایک کے اوپر ہی یہ آیت آتی ہے، کوئی بھی معصوم ہے اس پہ آیت آتی ہے۔ پوچھا کہ مولا اس سورج سے مراد کون ہے؟ خمینی پرواز الملکوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 میں خمینی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا الشمس هو الحسین، اس سورج سے مراد حسین، القمر هو والبنی ہاشم العباس ہی، اس چاند سے مراد عباس ہے، کیونکہ عباس نے بتایا ہے کہ چاند پیچھے چلتا ہے۔ 3 شعبان کو حسین آگے آگے، 4 شعبان کو عباس پیچھے پیچھے آگے۔ 4 شعبان کو عباس پیچھے پیچھے، مگر وہ اتدال میں دلیل ہے، وہ الگ بات ہے، اس پہ بحث نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ علی جاتے ہیں کس کو دیکھنے؟ علی کو۔ اللہ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، ہاتھوں پہ علی کو لیا، علی نے، حیدر نے عباس کو ہاتھوں پہ لیا، جو نہیں کرنا عزیزان محترم، ٹھیک ہے نا؟ اسد کی بیٹی، زیغم کی بیٹی، زرغام کی بیٹی، مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا، توجہ کیجیے کر رہے سرکار، وہ بیٹھی ہیں، علی مسکرا کے کہتے ہیں، توجہ ہے، السلام علیکم یا عباس، عباس میرا سلام، عباس کے لب ہلے، علیک السلام اسد اللہ، توجہ نہیں کرتے، السلام علیکم یا زیغم اللہ، السلام علیکم یا زرغام اللہ، السلام علیکم یا حیدر اللہ، سلام ہے آپ پر۔ علی نے آگے کیا، اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیری، توجہ نہیں کر رہے، اپنی زبان آنکھوں پہ پھیری، علی نے اپنی زبان عباس کے ہاتھوں پہ پھیری، توجہ نہیں کر رہے، جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔
علی نے اپنی زبان عباس کے کانوں پہ پھیری. ام البنین کہتے مولا کیا کر رہی ہیں؟ کہا آنکھوں پہ اس لیے پھیری ہے کہ حق دیکھے. کہ کائنات میں جہاں حق چھپا ہوگا عباس دیکھے. یہاں اس لیے پھیری کہ جہاں حق ہوگا حق سنے. ہاتھوں پہ کے حق کے لیے اٹھے, قدموں پہ حق کے لیے چلے. یعنی عباس حق دیکھ سکتا ہے. امام تقی کہتے ہیں لعنت اس فرد پہ جو عباس کو سید نہیں مانتا. لعنت اس فرد پہ جو عباس کو سید نہیں مانتا. حق کائنات ہے, عباس زمین پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے. حق اللہ ہے, عباس مدینے میں بیٹھ کے اللہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. قبلہ توجہ کیجئے گا, بڑھتی رہی. میں بڑا قریب ہوں کہ میں نے صرف جہاں لانا ہے میں آپ کو کہہ کے چھوڑوں گا کہ میں اللہ لے آیا ہوں آپ کو. کرتے رہے. سفین کا میدان, 11 سال کی عمر, جو ہے دیدان محترم نہیں. آپ نے جو سفین سنی ہے وہ نہیں. یہ سفین وہ سنا رہا ہوں جو امام حسن عسکری کی زبان سے ہے. کی زبان سے آپ کو سفین نہیں آئی سناؤں گا. میرا دل چاہ رہا ہے. توجہ ہے. کہتے شاید آپ نے بھی نہیں سنی پہلے, تم نے بھی نہیں سنی جو سفین ہو رہی ہے. توجہ ہے یہ نہیں. 11 سال کی عمر ہے. لفظوں پہ جائیے گا, میں نے ترجمہ نہیں کرنا. علی کو پسینہ ہے, سامنے 9 لاکھ کا مجمع ہے. ساتھ دیجیے گا, توجہ کیجیے گا. 9 لاکھ, 1 لاکھ نہیں, 2 3 6 8 نہیں, 9 لاکھ کا مجمع. جو کمبخت مالک ہے وہ خیمے میں چھپا ہوا ہے. جو 9 لاکھ کا سربراہ ہے نا, صدر ہے, وہ خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. کہہ رہے شرط کرو کہ علی نہ آئے. علی نے کہا چلو میں نہیں آؤں گا. توجہ ہے یہ نہیں. اب علی نے کہا کون جائے گا؟ حسنین نے کہا بابا ہم جائیں گے. کہا نہیں تم محمد کے بیٹے ہو, میرے بیٹے نہیں ہو. محمد حنفیہ نے کہا سرکار میں تو آپ کا بیٹا ہوں, میں جاؤں؟ کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے, تم میرے بیٹے تو ہو مگر تم علی نہیں ہو. بولیے توجہ کیجیے کہ نظام محترم نے آپ کو بڑی منزل پہ لے کے جانا ہے. مالک اشتر نے کہا مولا میں چلوں. کہا نہیں تم شاگرد ہو. عباس نے نہیں کہا کہ میں جاؤں. علی عباس کی طرف بڑھتے ہیں. محترم نے جملہ ضائع نہیں کیجیے گا, بڑا لطیف علی کی زبان سے جملہ نکلنے لگا ہے. علی کہتے یا مثل علی, اے علی کی ہو بہو تصویر ینصر مثل المحمد. محمد کی مسل پریشان ہے, اور چونکہ تو وقت کا علی ہے اور میں وقت کا محمد ہوں. جنگ کرو گے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا جی کروں گا. کہا کتنا کرو گے؟ سبحان اللہ. اچھا میں یہاں پہ مثال دیتا چلوں کہ وقت میں نے مثال دی بھی ہے. علی نے خیبر 1.5 گھنٹے میں فتح کی ہے. ایسے ہی 1.5 گھنٹے میں علی نے خیبر فتح کیا ہے. علی کہتے ہیں عباس میں نے تو 1.5 گھنٹے میں فتح کیے, تم 9 لاکھ کا مجمع ہے. کیا ارادہ ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں یوں میں نہ نونا اے نہ نونا بسیف برق سوتے. بابا آپ کی آنکھیں بند ہو کے کھلے گی نہیں, سر تن پہ رہے گا نہیں. بند ہو کر تو آپ کھا گئے کہ بلاد آپ کی آنکھیں بند ہو کر کھلے گی نہیں, سر تن پہ رہے گا نہیں. مگر امام حسن عسکری کیا کہتے ہیں, جملے کی تاثیر لیجیے گا. امام حسن عسکری نے جب یہ جملہ پڑھا سنایا صاحب کو تو امام حسن عسکری 7 مرتبہ کھڑے ہوئے, 7 مرتبہ بیٹھے ہیں. کربلا کی طرف کا تشکر ابو الفضل العباس, ہمارے محمد عباس کے شکر گزار ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جملہ سنتے جائیے. اور میں نہیں جانتا کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں. جناب عباس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور عباس اس انداز میں بیٹھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بٹھائے نہیں. بس عباس کو جلدی ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کی, اور تاریخوں میں ہے کہ ذوالفقار معصوم کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. علی نے کہا ذوالفقار چاہیے. عباس نے ہاتھ میں جو ذوالفقار لی, پر
बसैफ अब्बास की ज़रूरत को मैं हसन अस्करी का सलाम कि पहला सर अभी जमीन पे नहीं आया था, आखिरी सर कट भी चुका था। जज्बाती है तो मैंने कहा मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, आपने तो होना नहीं। तवज्जो है दीदार मोहतरम, कहाँ पहुंचे थे? अजाब की कोई टेंशन तो नहीं तो नहीं है ना। पहला सर अभी ना हजूर इमाम ज़माने का कहते हैं दम मुसा की बातें, और साहिब जो सर कटा था ना, उस सर के कटने का जो कतरा खून का था वो नीचे नहीं आया था। क्या लोग आप लोग जो नहीं कर रहे, वो सर कट गया। अली जो देख रहे हैं, अली देख रहे हैं और मुस्कुरात भी रहे हैं। मालिक अश्तर कहते हैं मौला क्या खुशी हो रही है? क्या मैं देख रहा हूं, तवज्जो है दीदार मोहतरम, बहुत तवज्जो कीजिएगा। क्या मैं देख रहा हूं, मैं खुश भी होता हूं। कहा आपको खुशी कैसी हो रही है? क्या मैं ऐसे क्यों समझता था कि जब मैं लड़ता हूं तो मोहम्मद खुश क्यों होते थे? आज मैं अपने आप को लड़ते देख रहा हूं, आज मैं अपने आप को लड़ते देख रहा हूं और मुझे खुशी हो रही है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इन आलमों की कसम है, अल हयातुल अब्बास जिल्द नंबर 4 से ये रिवायत पढ़ी है कि अब्बास इस जोश में आगे बढ़ गए। तवज्जो कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब्बास की तलवार जो थी जब ऐसे चलती तो पीछे जितना मशरिक था, की दादरी तब तवज्जो दीजिएगा, जितना मशरिक कट जाता, जो मखलूक पीछे होती, जो नहीं कर रही, आप समझ नहीं रहे मेरे ख्याल से। तलवार आती रहती, कटाई होती रहती, जैसे फसलें कटती है ना, ऐसे करती, फिर दुश्मन के सर पे आती। एक को कत्ल करने के लिए पता नहीं कितने कत्ल हो जाते थे, एक का सर उतारने के लिए पता नहीं कितनों के सर उतर जाते थे। मलाइका ने प्रोग्राम किया, बेतंजिल हो जिब्रील। अच्छा, जिब्रील जो था वो जब भी अली की जरूरत रोकता था तो अपने पर बिछा देता था और नादे नियत मज़र न जाए पड़ता था। ऐसे ही है ना भाई, अली की जरूरत को रोकने के लिए सिवाय अली के कोई काम नहीं आएगा। जो समझ गए उनको मैं दाद देता हूँ। तवज्जो है या नहीं है? जिब्रील नाजिल होता है, अली कहते क्या हुआ? कहा मौला रोकने जा रहा हूँ। कहा कैसे रोकोगे? कहा नादे अली पढ़ के। अली मुस्कुरा के कहते यहाँ नादे अली काम नहीं आएगी। तवज्जो कीजिएगा दीदार मौसम, मैं वजूद अली इब्न अबी तालिब, आज इसकी जरूरत को सिवाय अली के कोई नहीं रोक सकता। अली घोड़े पे बैठे चले, तलवार चल रही थी, अली ने 2 उंगलियां खोली, अब्बास की तलवार को पकड़ लिया। अब्बास के मुड़ के देख के फौरन सजदा किया। लेकिन चुगला जाया नहीं कीजिएगा दीदार मोहतरम, जेर ज़बर शद मदरावी रिवायत की इबादत किताब मुअल्लिफ मौलवी का मैं दामिन हूं, मेरा साथ आप दीजिएगा। अब्बास घोड़े से उतरे, अली भी उतरे। अब्बास को अली ने गले लगाया। तवज्जो कीजिएगा दीदार मोहतरम, और सहाबा को देख के कहा या अय्युहा सहाब बेमिस्ले मा मिस्ले ला शै। जिंदगी में अली को कभी हसरत ही नहीं हुई, मगर आज हो रही है। काश मैं अली ना होता, अब्बास होता।
حسرت کو جو بدل دے حسرت میں، اسے عباس کہتے ہیں۔ چھوڑ دیں اگر آپ پریشان ہیں۔ علی کے یقین کو جو حسرت میں بدل دے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کا بازو تھاما، لشکر میں لاتے ہیں، کہا یا مالکو، مالک اشتر کو کہا یا مالکو، یا حسن یا حسین، یا انصار الحسین، یا انصار علی بن ابی طالب، یا انصار الحسن، سنو، توجہ ہے یا نہیں؟ جس جنگل میں ازل سے ابد تک جس شیر کی حکومت رہتی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ بے اسد اللہ فرق ہے، میں اس کا شیر ہوں۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں اس کا شیر ہوں۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ میں اس کا شیر ہوں، جسے میری ساری مجلس سے یاد ہے وہ ضرور بولے کہ اتنے میں آسمان سے ایک مستور کی آواز آئی۔ دیکھیے میرا یہ جملہ ضائع ہونے لگا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آج کی مجلس آپ نے برداشت کر لی تو کل جناب ذہن میں پڑھوں گا۔ اگر آج کی مجلس آپ نے یہ میں جملہ دیکھتا ہوں کہ آپ برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مستور کی آواز آئی، یا علی یا تکبر العباس، عباس کی محبت میں خود ہی تکبر کرنا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے، تم نے عباس کی چاہت میں خود تکبر کرنا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے یا بنت محمد، یہ تکبر ہوا، آپ بھی تکبر کر لیجئے۔ کہا میرا یہ تکبر کم نہیں، عباس کو میں نے جیسے خلق کیا تھا ویسا ہی پایا ہے۔ میں نے عباس کو بنایا اور مولا عباس آسمان کی طرف نہیں دیکھے، جھکے، احسن تبارک الخالقہ، مولا یہ تو میری خالقہ کی آواز ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اسرار سننے کے لیے دل چاہیے، ہمت چاہیے۔ عباس کو یقین ہے کہ بطول عباس کی خالقہ ہے، عباس کو یقین ہے کہ بطول اس کی مالکہ ہے، کیونکہ عباس کو یقین ہے بطول مالک یوم الدین ہے، کہ حد احترام ہے فاطمہ کا، کہ عباس نے بطول کو خالق مانا، بطول ہی نہیں جو بھی بطول جیسی ہے عباس نے اسے اپنی خالقہ مانا ہے، چاہے وہ زینب کا روپ ہو، چاہے وہ کلثوم کا روپ ہو، چاہے وہ سکینہ کا روپ ہو۔ میری بات نہیں سمجھے؟ ہاں حضور، یہ فلسفہ بڑا مشکل کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو نیٹ پہ جا رہی ہے، ہو سکتا ہے فتویٰ تو مجھ پہ آئے گا، آپ کو تو نہیں آئے گا، مگر آپ میرے ساتھ دیجیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، امام کا حکم، قبلہ توجہ ہے، امام کا حکم، حجت کا حکم، پیار سے، محبت سے، غصے سے، ایمان سے، منافقت سے ٹھکرانا کیا ہے؟ بولے کفر ہے نا بھئی۔ اگر امام کہہ دے کہ پانی پلانا، میں نے بولا میں نہیں پلا رہا، تو کیا ہے یہ؟ کفر ہے نا بھئی، آپ گھبرا کیوں یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر امام کہے آپ کو، سکندر شاہ جی کو آ کے امام زمانہ کہ میں آپ کو پانی پلاؤں، تو سکندر شاہ جی کیا کہیں گے؟ اگر سکندر شاہ کہ نہیں بولا میں خود ہی پی لوں گا، تو سکندر شاہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب حجت کہہ رہی ہے کہ میں پلاتی ہوں، تو امام کا حکم ٹھکرانے کا نام کیا ہے؟ کفر ہے نا۔
سوال پیدا آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں. سوال پوچھے گا علماء سے، ذاکرین سے، مجتہدین سے، آیت اللہ سے، ولایت فقیہ سے، فقہا سے، فقیر سے بھی پوچھ لیجیے گا. وہ جو ہے یا نہیں کہ امام کا حکم ٹھکرانا کفر ہے. بے شک 35 سال حسین کہتے رہے مجھے بھائی کہتے ہیں. واہ واہ کیا سمجھے آپ؟ میرے خیال سے آپ سمجھے ہی نہیں. حسین نے کہا بھائی کرنے کا بھائی کہہ دے کا نہیں کہوں گا. یہی بھائی کہہ دو کا مولا نہیں کہوں گا. بھائی جب حسین کہہ رہا ہے کہ بھائی کہو تو کہنا واجب ہے. عباس کیوں نہیں کہہ رہے؟ امام حسن عسکری نے کہا کہ اس لیے کہ عباس حسین کا ادب نہیں کر رہا. حسین اپنی خالقہ کے حکم پہ جھکا ہوا ہے. جہاں تک بیٹھے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، وہ اپنی خالقہ کے حکم پہ جھکا ہوا ہے. حسین نے 35 سال کہا بھائی کہہ دے، نہیں کہا. جب بطول نے کہا کہہ دے، فاطمہ نے کہا کہ عباس تو بھائی کہہ دے، تب بھائی کہا ہے. تبھی تو جناب عباس کی زیارت ہے. السلام علیکم یا عبد الفاطمہ، سلام ہے اس عباس پہ جو فاطمہ کا عبد ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ توجہ نہیں کر رہے. عباس ہے فاطمہ کا عبد، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ہے محمد کا عبد. کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ علی بادشاہ کے جملے نہیں ہیں. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام نہیں. عبد عربی میں غلام غلام ہی ہوتا ہے. عبد اور ہوتا ہے. عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو نہیں کہتے. یہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ دیکھ لیں آپ کی محبت میں یہ کام ہو گیا. عبد اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے. عبد کو غلام نہیں کہتے، عبد بندے کو کہتے ہیں. عبد کی ضد معبود ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، وہاں تو ہم ترجمہ عبد کا کرتے ہیں. عبد جب اپنا ترجمہ ہے تو ہم کہہ دو غلام. یعنی محمد مصطفیٰ کا بندہ علی ہے. توجہ ہے یہ نہیں. اور بطول کا بندہ عباس. کیا کریں گے آپ لوگ؟ خاموشیاں توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ بطول کا اب یعنی کہ عباس کے معبود کا نام بطول ہے. سبحان اللہ. عباس کے یہ فلسفہ تھوڑا مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا. عباس کے معبود کا نام بطول ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے نا خطبات الشیاطین، خبردار تم شیطان کو اپنا معبود نہ بنانا. تو اس کا مطلب شیطان معبود ہو سکتا ہے. تو معصوم کہتے ہیں جب شیطان معبود ہو سکتا ہے وہ تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب سامری جادوگر بچڑا بنا کے معبود ہو سکتا ہے. جن کو سمجھ نہیں آ رہی میں ان سے خطاب نہیں کر رہا. تو عباس تو رجعت اولا ہے، وہ فاطمہ کا جز ہے، وہ فاطمہ کا تن ہے، فاطمہ کا من. توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے تھے؟ میں کیا کروں؟ نہیں ابھی بھی نہیں آپ سمجھے. قرآن میں کہا تھے انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. جلدی پڑھ رہا ہوں میں. اس رات سے مراد کیا ہے؟ بطول. ایسی ہے نا؟ کہا ہے کہ لیلۃ القدر ہو والفاطمۃ. لیلۃ القدر سے مراد کاش میرا جملہ یہ سمجھ جائے. علی بادشاہ نے ہر رات کہا ہے کہ رات گواہ رہنا میں سویا نہیں. وہ یہ رات نہیں تھی. بطول بظاہر دنیا سے چلی بھی گئی تو مولا بطول سیدہ سے مخاطب ہو کے کہتے تھے فاطمہ گواہ رہنا میں سویا نہیں ہوں.
اچھی میرا جملہ میرا مومن سمجھ جائے تو بڑا لطف آ جائے گا. اور سیدہ اپنی زندگی میں کیا کہتی رہی؟ یا کمارا گواہ رہنا میں بھی سوئی نہیں ہوں. جو سمجھے نہیں ہے ان تک میں نہیں پہنچا تو توجہ نہیں کر رہے. معصوم نے کہا, پوچھا کہ مولا میں سمجھا نہیں. کہا سنو, جبریل وہ ہے جو حسین کے لیے کپڑے لائے. فاطمہ پوری زندگی راتوں کو عباس کے لیے کپڑے بنایا کرتی تھی اور کہتی تھی عباس گواہ رہنا میں تیرے کپڑے سی نہیں ہوں. گواہ رہنا میں تیرا لباس تیار کر رہی ہوں. بطول ساری زندگی عباس کے لباس تیار کرتی رہی. ایک وہ لباس جو جبریل لائے, یا جو میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ بشر میں توحید لائی, ایک لباس تو وہ ہے. خدا کی قسم اس لباس پہ ناز نہیں ہے اہل بیت کو. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ تھک گئے میرے خیال سے, پریشان تو نہیں ہے. اس لباس پہ ناز نہیں ہے. جیسے کہ کتاب کا نام ہے انوار الخمسہ. جناب سیدہ پریشان ہے کہ ایک شادی پہ جانا ہے. توجہ ہے, بڑی پریشان ہے. مالک تطہیر ہے, کائنات کی ملکہ ہے, اور جس کی شادی پہ جانا ہے وہ مومنہ ہے. اس نے مایت مان رکھی تھی کہ مولا بی بی میں شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ نہ آئیں, مگر میری جتنی بھی ساتھ ہوگی اتنی پردے کا انتظام کروں گی. تو بی بی نے کہا تمہیں پردے کی ضرورت کروانے کی ضرورت نہیں, نزل الملائکہ فرشتے خود ہی کرتے ہیں. ہاں تمہاری منت ہے, میں بڑھانے ضرور آؤں گی, گھبراہے تو نہیں ہے. مگر بی بی پریشانی سے میں چل رہی ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا فاطمہ کیا پریشانی ہے؟ تو فضا کہتی ہے مولا سیدہ کا لباس نہیں ہے. جملہ سمجھ آیا تو بڑا مزہ آ جائے گا. کپڑے تو بی بی بھی منگوا سکتی ہے, بی بی کون کہے تو لباس بن سکتا ہے, مگر ہمیں کچھ دکھانا ہے. مدینے کی گلیوں میں بات پھیل گئی کہ سیدہ پریشان ہے. ام البنین اٹھی, اپنا لباس لیا, خرامہ خرامہ بطول کے در پہ آتی ہے, نظر جھکا کے کہا بی بی میں تو کنیز ہوں, میرے پاس بھی نیا لباس نہیں, یہ میرا لباس آپ کو پسند آئے گا؟ اب یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ بی بی نے لباس لیا. کہا منتظر لباس ہی میں زہرا اسی لباس کا تو انتظار کر رہی ہوں. توجہ نہیں کرنے دیدان محترم, بطول کے بیٹوں کا لباس وہاں سے آتا ہے, محمد کی بیٹی کا لباس عباس کی ماں سے جاتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. اور یہ لباس کیا ہے؟ طہرکم. یہ لباس جو ہوتا ہے طہرکم تطہیر ہے. طہرکم تطہیر نہیں, طہرکم تطہیر ہے. طاہر کسی کہتے ہیں جو پہلے نجس ہو جائے. توجہ ہے, وہ وضو کرے گا تو پاک ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ مگر مطہر اسے کہتے ہیں جسے چھوئے وہ پاک ہو جائے. بی بی کہتی ہے یہ لباس تو مطہر ہے, یہ کوئی بھی پہنے گا تو پاک ہو جائے گا. آپ گھبرائے ہوئے ہیں میرے خیال سے, آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ لباس کوئی بھی پہنے گا وہ مطہر ہو جائے گا. تو ام البنین کا بی بی یہ لباس آپ کے شایان نشان نہیں ہے, کیونکہ آپ تو خود سیدات المطہرہ ہو, آپ مطہر کو مطہر بنانے والی ہو. اسے بی بی نے کہا نا ام البنین, تشکر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں, تمہارے آنے والے بیٹے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جب عباس آئے تو زہرا کا سلام کہنا. حضرت علی حسین یہ عباس اہل بیت میں ایک عجیب ہی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے بڑا پڑھا ہے تاریخوں میں, کتب میں. یہیں سے کل سے بات شروع کریں گے. جو گئے ہیں کربلا میں, جناب عباس کی تربت بھی زیارت نے کی ہے. السلام علیکہ یا محافظ اہل البیت. سلام اس عباس پہ جو اہل بیت کا محافظ ہے, اہل بیت جس کے سہارے پہ چلے, اس کا نام عباس ہے. حضور مجھے معاف کیجیے گا, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. طبیعت میرا ساتھ ہے اور مسائل کو پڑھنا ہے کہ نبیوں کو ہمت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی, کیونکہ کسی چھوٹی ہستی کا مسائل نہیں ہے. یہ اس کا مسائل ہے جس کے سہارے زینب ہے, یہ اس کا مسائل ہے جس کے سہارے کلثوم ہے, یہ اس کا مسائل ہے جس کے سہارے سکینہ ہے, یہ اس کا مسائل ہے جس کے سہارے خود حسین ہے. حضرت علی حسین دنیا میں عباس آئے,
جو رونے آئے وہ صرف ان کے لیے جملہ ہے، میں نے آہستہ آہستہ مصائب آگے بڑھانا ہے، بس آپ روتے آئیے، معصوم فرماتے ہیں عباس کی شہادت کے وقت 4 ہستیاں موجود ہوتی ہیں جو سننے آتی ہیں مصائب۔ پہلی ہستی وہ ہے جس کا نام زینب ہے، دوسری ہستی کا نام سکینہ ہے، چوتھی ہستی کا نام ام البنین ہے۔ یہ مصائب صرف سننے ضرور آتی ہیں، اور جب کوئی روتا ہے تو یہ بیویاں اس کے آنسو اکٹھی کرتی ہیں اور لے جا کے محمد مصطفیٰ کو دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ اس کے غم میں رویا جا رہا ہے جس کے بازو بھی نہیں ہے، کوئی غم نہ دے آپ اس غم کے سوا، سیدہ آپ کی قبولیت فرمائے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جناب عباس دنیا میں آتے ہیں، سادات و غیر سادات جناب زینب الکلثوم چلتے ہیں، سب نے شکر ادا کیا، سب نے مبارکباد دی۔ جناب زینب بڑھ کے کہتی ہے مام البنین میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے کائنات کو دیا ہے، لیا کبھی نہیں ہے، میں تم سے عباس مانگنے آئی ہوں۔ کبھی بھی یہ آپ کا ہے؟ کہا نہیں یہ میرا ہی ہے، اور میں اسے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے پالوں گی۔ جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے ہے، بس آپ کا کام ہے وہاں پہنچ، میرا کام ہے مصائب سنانا۔ بیوی نے عباس کو لیا، چلی۔ عباس کی پرورش دونوں بہنوں نے کی ہے، 5 سال کی عمر تک سادات و غیر سادات جناب عباس کی پرورش زینب الکلثوم نے کی ہے۔ لمحہ فکر یہ تھا کہ ایک ہی مسئلے پہ درمیان میں عباس، ادھر زینب، ادھر کلثوم، صبح کا ناشتہ تینوں بہن بھائی اکٹھے، دوپہر کا کھانا تینوں بہن بھائی اکٹھے، میں لفظ بہن بھائی استعمال کر رہا ہوں مجھے معاف کیجیے گا مگر تھوڑا آگے بڑھنے دیجیے مجھے۔ شام کا کھانا تینوں بہن بھائی اکٹھے۔ 5 سال بعد جناب عباس اپنی ماں ام البنین کو ملنے آتے ہیں، رات کا وقت ہے۔ ام البنین کہتی ہے عباس کہاں سے آئے ہوں؟ کہ بہنوں سے مل کے آیا ہوں۔ کہ کون سی بہنیں؟ کہ زینب الکلثوم۔ بی بی کھڑی ہو کے کہتی ہے میں نے کبھی ان کو بیٹیاں تسلیم نہیں کیا، تم ان کو بہنیں کہہ رہے ہو؟ کہ وہ مجھے خود کہتی ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں، وہ مجھے خود کہتی ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ جو رونے آئے ہوں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ کہ عباس میرے قریب آؤ۔ عباس قریب آئے، عباس کے ننھے سے ہاتھ ماں نے سر پہ رکھے۔ کہ میری قسم کھاؤ آج کے بعد تم ان کو بہنیں نہیں کہو گے۔ کہ ماں کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ بطول کی بیٹی ہے۔ جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب طبیعت سے بناتے آئے، بس میں نے بڑا دور جانا ہے۔ کہ ٹھیک ہے ماں۔ کہا بہنیں تو دور کی بات، ان کے گھر بھی نہیں جانا۔ کہا ماں ٹھیک ہے میں گھر بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا گھر جانا دور کی بات، ان کے چہروں کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے مصائب ہے، پتھر جلوں سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ عزادار پابندیوں میں جھگڑا گیا پرفصل، نہ جا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بہن کہہ سکتے ہیں۔ 3 دن مخنف میں لکھا ہے، 3 دن تک جب عباس نہیں گئے نا زینب الکلثوم بے چین ہے۔ فضا کو بلا کے کہا فضا دیکھنا میرا عباس بیمار تو نہیں ہے، 3 دن ہو گئے اس کا کوئی حال حوال نہیں ہے، 5 سالوں میں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا عباس 3 دن کے لیے غائب ہو گیا ہو۔ عزادار فضا آتی ہے، عباس گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ عباس کہا جی اما فضا، کہ تمہاری بہنیں بلاتی ہیں۔ کہ کون سی بہن ہے؟ کہہ گیا میں مصائب کا جملہ۔ کہ تمہاری زینب بہن؟ کہ نہیں وہ میری بہن نہیں، میری آقا زادی ہے۔ کہ تمہاری کلثوم بہن؟ کہ وہ میری بہن نہیں ہے، میری آقا زادی ہے۔ کہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہ میری ماں نے مجھے منع کیا ہے اس لیے کہ وہ آقا زادیہ ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ فضا دوڑتی ہے جا کے کہا میری زینب عالیہ، اے میری کلثوم سیدہ، عباس آپ کو بہنیں نہیں مان رہا۔ یہ مخنف کے جملے ہیں۔ کلثوم کھڑی ہو کے کہتی زینب بہن یہ عباس نہیں، اس کے اندر سے اس کی ماں بول رہی ہے کیونکہ زندگی بھر اس نے بھی ہمیں بیٹیاں تسلیم نہیں کیا، اس نے پوری زندگی کنیزی میں گزار دی ہے۔ عزادار جن کے دل پتھر کے ہیں، میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں میں مخاطب نہیں ہوں، بس تیاری کر لیجیے رونے کے لیے، اللہ جانے کس کی کروٹ میں جناب بطول بیٹھی ہو۔ عزادار دونوں بیویاں برقع پہنتی ہیں۔ فضا نے حصار کیا، گھر میں آتی ہے، عباس صحن میں بیٹھے ہیں چارپائی پہ یا بستر پہ کسی پہ بھی لگا لیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس نے دونوں بیویوں کا چہرہ نہیں دیکھا، آہٹ سنی، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ 5 سال کے عباس بیویاں قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ عباس ہماری طرف نہیں دیکھو گے۔ عباس نے منہ سے کچھ نہیں کہا بلکہ سر کو ہلا کے کہا کام تمہاری بہنیں بھی نہیں، ہمارے گھر بھی نہیں آؤ گے۔ کہا یہ بھی تو میرا گھر ہے،
نکل جاؤ یہاں سے. اگر تم ہمیں بہنیں نہیں کہہ رہے تو عباس یہاں سے نکل جاؤ. عزادارہ نے حسین جب کہا نا نکل جاؤ، عباس نے رخ موڑا، چلنے لگے نا. دونوں بہنیں بھاگی، گلے لگا کے کہا آج سے ناراض ہو گیا، تیرے سہارے مدینہ چھوڑنا. اللہ ہو گئی بات میں طبیعت بناتے ہیں. عباس تو آج سے ناراض ہو گیا، تیرے سہارے تو کربلا جانا ہے. تو آج سے ناراض ہو گیا، تیرے سہارے تو میری چادر ہے. بس طبیعت آ گئی، بابا صاحب ہو گیا ہے، بس اور تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. عزادار کی اماں ام البنین دیکھ رہی ہے، پاس آ کے کہا قضادیو آپ گھر جا، روئے نہیں، آپ گھر جائیں، عباس شام میں آ جائیں. اشارہ کروں گا جملے کے لیے. اب آپ میں نہیں جانتا کہ کون سمجھتا ہے یا کون نہیں سمجھتا. ساتھ ہے پانی بھی بند ہو چکا ہے، الاتش کی خیموں سے آوازیں بھی آئیں. عزادارہ حسین جو ہی جناب زینب گھر جاتی ہے، میں نے مقتل میں پڑھا بیوی نے کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھایا، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حنفیہ ادھر زینب ادھر کلثوم. انتظار ہو رہا ہے عباس کا، کبھی تک عباس آیا نہیں ہے. چند لمحوں بعد جناب زینب نے کہا عباس حسین ذرا دیکھنا عباس ابھی تک کیوں نہیں آیا. اماں نے تو کہا تھا عباس آ جائے گا. حسین کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا، حسین منہ کے بل گر گئے. حسن بھاگتے ہیں، بھیا کیا ہوا؟ کیا دیکھا 5 سال کا عباس ہے، چھوٹی سی ہاتھ میں تلوار ہے، زینب کے گھر کا طواف کر کے کہہ رہا ہے الحافظ والحفیظ. ہو گیا مسائل، بڑا ہو گیا مسائل. بشر نہیں کی جب روتے آئیے الحافظ والحفیظ. دنیا والوں عباس پہرے پہ آ چکا ہے، اب ادھر کوئی نہ آئے، میری آقا زادیاں رہتی ہیں. عزاداروں پہرے پہ سونے کی عادی ہو گئی دونوں بہنیں. عباس رات کو پہرا دے گا تو زینب سوئے گی، عباس رات کو پہرا دے گا تو کلثوم سوئے گی. بس پہرے کی عادی ہو گئی. میں یہ ایک جملہ کہہ دوں، حضور اتباع حسینی کی حد کی ہے. حسین کائنات میں کسی نے اتنی تباہی کی جتنی حسین بادشاہ نے کی ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی جملہ کہا تھا، میں دوبارہ کہوں گا تاکہ ربط بن جائے. کہیں حسین نے عباس کو 2 مرتبہ حکم نہیں دیا. کہا عباس دن ہے تو عباس نے مانا دن ہے، عباس رات ہے رات ہے. عباس نے تکرار نہیں کی. بس 28 رجب سے 10 محرم تک عباس نے ہر بات اس لیے مانی ہے کہ 10 کو انتقام لینا ہے. بس میرا حسین مجھے اجازت دے گا، زینب کے باہر نکلنے کا میں حساب خود لے لوں گا. کلثوم نے مدینہ چھوڑا، میں اس کا حساب خود لے لوں گا. بابا کا ماما زخمی ہوا، اس کا حساب میں خود لے لوں گا. ماں زہرا کا پہلو زخمی ہوا، اس کا حساب میں خود لے لوں گا. میرے بادشاہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس کا حساب میں خود لے لوں گا. مسلم زخمی ہوا، اس کا حساب میں خود لے لوں گا. بس 10 محرم تک اس انتظار میں حسین نے زندگی گزاری ہے کہ میرا حسین مجھے اجازت دے گا، میں ہر انتقام لوں گا. کیا دیکھا حسین نے کہ عجیب و غریب 10 محرم خیمے سے وہ عباس نکلے، اس ہاتھ میں تلوار، اس ہاتھ میں نیزہ ہے. عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ مولا اجازت دیجیے انتقام لینا ہے. میری زینب کو لکو تک صحرا میں بٹھا کے لوگوں نے رکھ دیا ہے، میرے کلثوم کو پہ صحرا میں بٹھایا ہوا ہے، میری سکینہ پانی سے بلک رہی ہے، علی اصغر پانی سے تڑپ رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں. کہا حسین نے عباس رک، کبھی آ اندر جاتے ہیں. ذوالفقار لائے، کہ یہ تو چلانا بہتر سمجھتا ہے، یہ اٹھا اور جتنی لاشیں اٹھا دو، جتنے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے. مگر عباس یاد رکھنا تو جتنا خون بہائے گا شام کے بازاروں کو زینب کو اتنے حساب دینا پڑے گا. جو رونے آئے میں صرف ان سے مخاطب ہوں، کلثوم کو اتنا حساب دینا پڑے گا. تو جتنا خون بہائے گا زینب کو سکینہ کو اتنا حساب دینا پڑے گا. تلوار چھوڑ دی، وہ مل گئی اجازت. عزادارہ حسین مختصر کر دیا میں نے، اجازت ملی. کائنات میں کوئی شہید ایسا نہیں. علی اکبر آئے گھوڑے سے زمین پہ، ہاتھوں کا سہارا. میں مختصر کر دیا عزادارہ حسین. قاسم آئے ہاتھوں کا سہارا. امام زمانہ فرماتے سلام اس شہید پہ جو بن بازوں کے گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے. علامہ طبیعت میں 2 منٹ اور دیجیے، مجھے اجازت دیجیے گا. عزادارہ حسین الگ نہیں آئی، بس میں مختصر کر رہا ہوں. جو ہی عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے تو بازو نہیں، تاریخ بتاتی ہے بازو نہیں. ایک تیر آنکھ پہ ہے، ایک تیر اس آنکھ پہ ہے، ایک تیر گلے میں. بولا نہیں جا رہا عباس سے.
حسین کوہنیوں کے بل جاتے ہیں جو رونے آئے. میں صرف ان سے مخاطب ہوں. سادات و غیر سادات میری طرف دیکھیے, علم دیکھتے آئیے, میرا مصحف سنتے آئیے گا. عزادار حسین کے پاس, حسین عباس کے پاس کوہنیوں کے بل جاتے ہیں. سر اٹھایا, گود میں رکھا, کہا عباس مجھے بھائی کہہ دے. کہا مولا میری ماں نے مجھے منع کیا ہے, مگر آپ میرا ایک کام کرے. کہا عباس بتاؤ. کہا میرا سر زمین پر رکھ دے. کہا کیوں؟ کہا جب نانا محمد کا انتقال ہوا ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا, جب بابا علی کا انتقال ہوا ان کا سر بھیا حسن کی گود میں تھا. اب مولا میں جا رہا ہوں, آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ اتنے میں آواز آتی ہے, بات گھبرا نہیں, بطول جنت البقیع سے آ چکی, میں جانوں حسین کا سر جانے. عباس نے جب یہ جملے سنے نا, توجہ کیجیے گا دادار حسین, حسین نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, ایک چادر نکالی. کہا عباس تمہیں اس چادر کا واسطہ ایک مرتبہ بھائی کہتے ہیں. کہا مولا کیسے کہہ دوں, ماں نے منع کیا ہے. ایک دم آواز آتی ہے, عباس تو بھائی کہہ دے, میں جانوں تیری ماں جانے.